ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہماری کل کی کلاس میں ہم نے تنوین والی تختی جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی، شروع کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور ان حروف کی طرف جائیں گے جو آواز کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، جس طرح ہم حرکات میں پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آئیے پہلے اپنی سبق کی جو ہے تھوڑی سی ڈیفینیشن دوبارہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں پراپر آ جائیں۔ ہماری تختی جو ہے دو زبر والی ہیں۔ عموماً دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کس طرح ہوتا ہے یا غنہ کیا ہوتا ہے؟ تو آسان سا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ حرف کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر ٹھہرانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ جس طرح کل کی کلاس میں ہم نے ایکشنز کے ساتھ آپ کے سامنے کی تھی، انشاءاللہ آج پھر اس کو ہلکا پھلکا دہرائیں گے اور اپنے نئے سبق کی جانب بڑھیں گے۔ تو آئیے تعوذ اور تسمیہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم با سے سٹارٹ لیں گے۔ با کی اوپر دو زبر ہیں اور با کے ساتھ ایک الف ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے، جو میں آلریڈی کل کی کلاس میں بتا چکا ہوں، کیونکہ وہ ایکسٹرا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس جسٹ تھوڑا سا ٹچ میں اس کو دے دیتا ہوں اور اپنی نئی سبق کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ با، دو زبر، بن، تا، دو زبر، تن، ثا، دو زبر، ثن، جیم، دو زبر، جن، حا، دو زبر، حن، خا، دو زبر، خن، دال، دو زبر، دن، ذال، دو زبر، کیا بنا؟ ذن، ذن، را، دو زبر، رن، زا، دو زبر، زن، سین، دو زبر، سن، شین، دو زبر، شن، صاد، دو زبر، صن، صن، ضاد، دو زبر، ضن، ضن، طا، دو زبر، طن، طن، ظا، دو زبر، کیا بنا؟ ظن، ظن، عین، دو زبر، کیا بنا؟ عن، عن، غین، دو زبر، غن، غن، فا، دو زبر، کیا بنا؟ فن، فن، قاف، دو زبر، کیا بنا؟ قن، قن، کاف، دو زبر، کن، لام، دو زبر، لن، میم، دو زبر، من، نون،
دو زبر نن نن. پہلے ہم نے پڑھا من، اب پڑھتے ہیں نن. میم دو زبر کیا بنا من. یعنی میم کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب غنہ آئے گا غنی کو ہم ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھیں گے. اس طرح ساری جتنی بھی ہم نے ورڈ پڑھی، حروف پڑھی الف سے با سے لے کر یا تک، تو ساری چاہے وہ 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں چاہے وہ 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب غنہ کریں گے تو اس کی ساؤنڈ ہوگی وہ 1 الف سے زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھیں گے. جس طرح نون کو ہم یا میم کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب غنہ اس کا کرتے ہیں تو وہ 1 الف سے زیادہ نہیں ہوگا. نن ٹھیک ہو گیا. واو دو زبر ون. ہا دو زبر ہن. حمزہ دو زبر ان. یا دو زبر ین. یہ تھا ہمارا پرانا سبق، کل کی کلاس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. اب وہ حروف پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے حرکات میں آپ کو سمجھایا تھا. آج انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو تا ہیں اور طا ہیں اس میں فرق کریں گے، ثا سین صاد اس میں فرق کریں گے، ہا ہا اس میں فرق سیکھیں گے، ذال زا ضاد ظا اس میں فرق سیکھیں گے. یعنی اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، وہ آپس میں سیم لگتی ہیں، مطلب ایک دوسرے سے وہ ملتی جلتی ہیں. تو اس میں ہم فرق جانیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پراپر پڑھیں گے. عین اور حمزہ، قاف اور کاف. تو آئیے اس میں فرق جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی ڈیفرنس وہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تا دو زبر، اس سے کیا بنے گا تن تن. اب جو طا پڑھیں گے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. طا دو زبر کس طرح پڑھیں گے طن طن. اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ایک ہے تن، دوسرا ہے طن. یعنی کافی ڈیفرنس ہے اس میں. اگر آپ اس پہ غور کر لیں اور سمجھ لیں اس کو تو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. نیکسٹ جو 3 حروف ہے ثا سین اور صاد، اس میں آئیے فرق کرتے ہیں. ثا کو نرم پڑھیں گے، سین کو اس کی نسبت سخت پڑھیں گے اور سیٹی جیسی آواز اس میں ہم پیدا کریں گے. صاد کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ثا دو زبر کیا بنا ثن ثن. غنی والی ایکشن ثن. ٹھیک ہو گیا. سین دو زبر کیا بنا سن سن. صاد دو زبر صن صن صن. ٹھیک ہو گیا. اب پڑھتے ہیں ہا اور ہا کے بیچ میں فرق. ہا دو زبر کیا بنا حن حن. اب پڑھتے ہیں ہا. ٹھیک ہے. ہا دو زبر ہن ہن. مزید حروف پڑھتے ہیں ذال زا ضاد اور ظا کو. ذال دو زبر کیا بنا ذن ذن. نرمی سے اس کو ہم ادا کریں گے. اس کی نسبت اب زا کو ہم سخت پڑھیں گے. زا دو زبر کیا بنا زن زن زن. ٹھیک ہو گیا. اب پڑھتے ہیں غاد کو. ضاد دو زبر کیا بنا ضن ضن ضن. نیکسٹ لیٹر ہے ظا دو زبر کیا بنا ظن ظن. نیکسٹ حروف پڑھتے ہیں عین اور حمزہ کو. عین دو زبر کیا بنا عن عن. اب پڑھتے ہیں حمزہ. حمزہ دو زبر کیا بنا
ان ان عین اور حمزے کی ساؤنڈ میں ڈفرینس ہے، غور کریں. عن یہاں سے پڑھیں گے حلق سے عن عن، یہ عین کی آواز ہے. اب حمزے کی پڑھتے ہیں ان ان. ٹھیک ہو گیا. آخری اور نیکسٹ جو حروف ہیں قاف اور کاف ہیں، آئیے اس میں فرق جانتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح پراپر پڑھیں گے. قاف دو زبر کیا بنا قن قن قن. نیکسٹ پڑھتے ہیں کاف دو زبر کیا بنا کن کن کن. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری جو حروف کے بیچ میں یہ ڈفرینس ہے آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئی ہوگی. اپنی مشق کی طرف بڑھیں گے، لیکن مشق سے پہلے جو وقف کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں عموماً میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب آخری حرف پر وقف ہم کریں گے، یعنی جب سٹاپ کریں گے، پاس کریں گے اس کو، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی ہماری جو وقف کی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی. پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. جب انشاءاللہ اس کا ہجہ کریں گے اور پراپر اس کی آواز نکالیں گے، پراپر رواں پڑھیں گے، تب آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی صرف یہ پڑھتے ہیں کہ جب ہم وقف کریں گے دو زبر والی تنوین میں، دو زبر والی تنوین میں جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی آخری حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دال پر آ گیا، با پر آ گیا، جس چیز پر بھی دو زبر والی تنوین آ گئی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسا کہ ابداً وقف ابدا. اب اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے جس طرح باقی حروف میں کرتے ہیں، جس طرح باقی حرکات میں کرتے ہیں. اب جیسا کہ زبر والی ہم نے پڑھ لی، زبر والی مشق، زیر والی مشق اور پیش والی مشق ہم نے پڑھ لی، تو اس کی وقف کی حالت جو ہوتی تھی وہ آخر حرف کو ہم ساکن کر دیتے تھے. لیکن جب دو زبر والی تنوین آ جائے آخری حرف پر، اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے جبکہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم آسان الفاظ میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ الف مدہ کی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آسان فہم جو آپ کو لگے وہ یوز کریں، لیکن آخری حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. آخری حرف کو دو زبر والی تنوین میں اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آئیے اس کا ہجہ کرتے ہیں، 2-3 ورڈ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل کی کلاس میں مزید پورے مشق کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آئیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے، تھوڑا سا سبق مشق سے بھی پڑھ لیتے ہیں. تعاوض تسمیہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اب اس کا ہجہ کریں گے. آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آیا ہوگا انشاءاللہ. حمزہ زبر، ہجہ کریں گے. ہجے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ حرف اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آواز فی الحال نہیں بنائیں گے، یعنی رواں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر، با زبر، دال دو زبر. اب اس کے بعد آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے یہ ایکسٹرا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے. جس طرح پچھلے کلاسز میں 2 کلاسز میں نے آپ کو فرق سمجھایا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایکسٹرا ہیں، زائد ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دال دو زبر. ٹھیک ہو گیا. اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ لیٹر کی طرف، نیکسٹ ورڈ کی طرف. اس کو پڑھیں گے، پھر اکٹھا اس کا رواں اور ہجہ اور رواں دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں وقف کی حالت بھی پڑھیں گے. با زبر. ٹھیک ہے. اب تو ہم اگر 1 to 1 اس کو پڑھتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ ڈائریکٹ بتاؤں گا کہ اب با کے اوپر زبر ہیں تو اس سے کیا بنا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ با. طا کے اوپر زبر ہے تو کیا بنا، تو آپ مجھے کہیں گے کہ طا. لیکن میں ابھی آپ سے جو ہے لائیو نہیں سن سکتا کیونکہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو ہجہ اور رواں دونوں جو ہے وہ الگ الگ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو خوب سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ویسے 1 to 1 جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں کہ آ با دونوں کو ملا کے پھر پڑھتے ہیں آبا، یعنی بچے سے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو ہجہ الگ سمجھا رہا ہوں اور رواں الگ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو پراپر جو ہے وہ سمجھ آ جائیں. با زبر، طا زبر، وا دو
زبر، یہ اس کا ہجا ہو گیا. نیکسٹ لیٹر کی جانب بڑھیں گے. طا زبر، با زبر، قاف دو زبر. نیکسٹ لیٹر کاف زبر، ذال زیر، با دو زبر، اس کا ہجا ہے. نیکسٹ لیٹر پڑھتے ہیں، نیکسٹ ورڈ پڑھتے ہیں. ثا زبر، میم زبر، نون دو زبر. نیکسٹ لیٹر صاد زبر، عین زیر، قاف دو زبر. آئیے اب اس کا ہم ہجا، رواں اور وقف کی حالت تینوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ زبر، کیا بنا؟ آ. کیا بنا؟ آ. یعنی زبر کو، یعنی حرکات کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آ. با زبر، با، کیا بنا؟ با. دونوں کیا بنے؟ حمزے کی ساؤنڈ اور با کی ساؤنڈ. ابا، کیا بنا؟ ابا. آ با، دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. ابا. دال دو زبر، کیا بنا؟ دن، دن، کیا بنا؟ ابدن، ابدن. وقف کیا ہوگی؟ ابدا. کیا؟ ابدا. یعنی آخری حرف پر جو ہے دو زبر والی تنوین ہے. دال کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں. تو دو زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا الف مد میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں. جو آپ کو آسان ہو، جو ڈیفینیشن آپ کی سمجھ کے لیے جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھیں. یا ایک الف کے برابر پڑھیں گے یا الف مدہ میں اس کو کنورٹ کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو صورت ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں دو زبر جب آ جائے تو ہم اس کو ایک الف کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابدن، ابدا. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر اس کو آخری حرف کو ہم پڑھیں گے. نیکسٹ لیٹر با زبر، کیا بنا؟ با. کیا بنا؟ با. طا زبر، کیا بنا؟ طا. طا. دونوں کو ملا کے پڑھیں. بطا، بطا، بطا. را دو زبر، کیا بنا؟ رن، رن، کیا بنا؟ اکٹھا پڑھتے ہیں. بطرن، بطرن، بطرن. وقف کیا ہوگی؟ بطرا، بطرا. نیکسٹ لیٹر طا زبر، کیا بنا؟ طا. با زبر، کیا بنا؟ با. دونوں کیا بنی؟ طبا، طبا. قاف دو زبر، کیا بنا؟ قن، قن. تینوں کیا بنی؟ طبقا، طبقا. کیا بنا؟ طبقا. وقف کیا ہوگی؟ طبقا، طبقا. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. نیکسٹ لیٹر کاف زبر، کیا بنا؟ کا، کا. یہاں پر ایک وضاحت میں پھر سے کرتا جاؤں کہ مشق میں اکثر لوگ، اکثر بچے، اکثر قراء صاحبان یا قاریات، وہ جو بچوں کی آسانی کے لیے وہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم بنا کھینچ کے پڑھیں گے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو، اس کا جو پراپر حق ہے وہ کھینچنے کا ہے تو وہ ہم ادا کریں. ٹھیک ہے. کاف زبر، کا. ذال زیر، ذی، کیا بنا؟ کذی. با دو زبر، کیا بنا؟ بن. کیا بنا؟ بن. تینوں کیا بنی؟ کذبن، کذبن. وقف کذبا، کذبا. با کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلے تختی میں پڑھا تھا. نیکسٹ لیٹر ثا زبر، کیا بنا؟ ثا. میم زبر، کیا بنا؟ ما. دونوں کو ملا کے پڑھیں. ثما،
ثما نون دو زبر کیا بنا نن نن تینوں کیا بنے ثمنن ثمنن وقف ثمنا ثمنا یہ آخری حرف پڑھتے ہیں اور اس لائن کا آخری حرف ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ آج کے لیے ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے اس کو ریپیٹ بھی کریں گے لیکن کل کی کلاس میں انشاءاللہ اس پوری مشق کو پھر سے پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں صاد زبر کیا بنا صا 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 عین زیر عی کیا بنا عی دونوں کو ملا کے پڑھیں صاعی کیا بنا صاعی قاف دو زبر کیا بنا قن قن تینوں کو ملا کے پڑھیں گے صاعقا صاعقا وقف کیا ہوگی صاعقا 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 آئیے ناظرین اس کو پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پراپر سمجھ آ جائے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم با سے سٹارٹ لیں گے با کی اوپر دو زبر ہیں اور با کے ساتھ ایک الف ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے جو میں آلریڈی کل کی کلاس میں بتا چکا ہوں کیونکہ وہ ایکسٹرا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے بس جسٹ تھوڑا سا ٹچ میں اس کو دے دیتا ہوں اور اپنی نئی سبق کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے ٹھیک ہے با دو زبر بن تا دو زبر تن ثا دو زبر ثن جیم دو زبر جن حا دو زبر حن خا دو زبر خن دال دو زبر دن ذال دو زبر کیا بنا ذن ذن را دو زبر رن زا دو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن صاد دو زبر صن صن ضاد دو زبر ضن ضن طا دو زبر طن طن ظا دو زبر کیا بنا ظن ظن عین دو زبر کیا بنا عن عن غین دو زبر غن غن فا دو زبر کیا بنا فن فن قاف دو زبر کیا بنا قن قن کاف دو زبر کن لام دو زبر لن میم دو زبر من نون
دو زبر نن نن. پہلے ہم نے پڑھا من، اب پڑھتے ہیں نن. میم دو زبر کیا بنا من. یعنی میم کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب غنہ آئے گا غنے کو ہم ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھیں گے. اس طرح ساری جتنی بھی ہم نے ورڈ پڑھی، حروف پڑھی، الف سے با سے لے کر یا تک، تو ساری چاہے وہ 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، چاہے وہ 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب غنہ کریں گے تو اس کی ساؤنڈ ہوگی وہ 1 الف سے زیادہ نہیں کھینچ کے پڑھیں گے. جس طرح نون کو ہم یا میم کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن جب غنہ اس کا کرتے ہیں تو وہ 1 الف سے زیادہ نہیں ہوگا. نن. ٹھیک ہو گیا. واو دو زبر ون. ہا دو زبر ہن. حمزہ دو زبر ان. یا دو زبر ین. یہ تھا ہمارا پرانا سبق، کل کی کلاس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. اب وہ حروف پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے حرکات میں آپ کو سمجھایا تھا. آج انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو تا ہیں اور طا ہیں اس میں فرق کریں گے، ثا سین صاد اس میں فرق کریں گے، ہا ہا اس میں فرق سیکھیں گے، ذال زا ضاد وا اس میں فرق سیکھیں گے. یعنی اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، وہ آپس میں سیم لگتی ہیں، مطلب ایک دوسرے سے وہ ملتی جلتی ہیں. تو اس میں ہم فرق جانیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پراپر پڑھیں گے. عین اور حمزہ، قاف اور کاف. تو آئیے اس میں فرق جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی ڈفرینس وہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تا دو زبر، اس سے کیا بنے گا تن تن. اب جو طا پڑھیں گے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. طا دو زبر اس طرح پڑھیں گے طن طن. اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایک ہے تن، دوسرا ہے طن. یعنی کافی ڈفرینس ہے اس میں. اگر آپ اس پہ غور کر لیں اور سمجھ لیں اس کو تو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. نیکسٹ جو 3 حروف ہے ثا سین اور صاد، اس میں آئیے فرق کرتے ہیں. ثا کو نرم پڑھیں گے، سین کو اس کی نسبت سخت پڑھیں گے اور سیٹی جیسی آواز اس میں ہم پیدا کریں گے. صاد کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ثا دو زبر کیا بنا ثن ثن. غننے والی ایکشن ثن. ٹھیک ہو گیا. سین دو زبر کیا بنا سن سن. صاد دو زبر صن صن صن. ٹھیک ہو گیا. اب پڑھتے ہیں ہا اور ہا کے بیچ میں فرق. ہا دو زبر کیا بنا حن حن. اب پڑھتے ہیں ہا. ٹھیک ہے. ہا دو زبر ہن ہن. مزید حروف پڑھتے ہیں ذال زا ضاد اور ظا کو. ذال دو زبر کیا بنا ذن ذن. نرمی سے اس کو ہم ادا کریں گے. اس کی نسبت اب زا کو ہم سخت پڑھیں گے. زا دو زبر کیا بنا زن زن زن. ٹھیک ہو گیا. اب پڑھتے ہیں غاد کو. ضاد دو زبر کیا بنا ضن ضن ضن. نیکسٹ لیٹر ہے ظا دو زبر کیا بنا ظن ظن. نیکسٹ حروف پڑھتے ہیں عین اور حمزہ کو. عین دو زبر کیا بنا عن عن. اب پڑھتے ہیں حمزہ. حمزہ دو زبر کیا بنا
ان ان عین اور حمزے کی ساؤنڈ میں ڈفرینس ہے، غور کریں. عن یہاں سے پڑھیں گے حلق سے، عن عن یہ عین کی آواز ہے. اب حمزے کی پڑھتے ہیں ان ان. ٹھیک ہو گیا. آخری اور نیکسٹ جو حروف ہیں قاف اور کاف ہیں. آئیے اس میں فرق جانتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح پراپر پڑھیں گے. قاف دو زبر کیا بنا؟ قن قن قن. نیکسٹ پڑھتے ہیں کاف دو زبر کیا بنا؟ کن کن کن. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری جو حروف کے بیچ میں یہ ڈفرینس ہے آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئی ہوگی. اپنی مشق کی طرف بڑھیں گے، لیکن مشق سے پہلے جو وقف کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں عموماً میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب آخری حرف پر وقف ہم کریں گے، یعنی جب سٹاپ کریں گے، پاس کریں گے اس کو، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی ہماری جو وقف کی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی. پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. جب انشاءاللہ اس کا ہجہ کریں گے اور پراپر اس کی آواز نکالیں گے، پراپر رواں پڑھیں گے، تب آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی صرف یہ پڑھتے ہیں کہ جب ہم وقف کریں گے دو زبر والی تنوین میں، دو زبر والی تنوین میں جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی آخری حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دال پر آ گیا، با پر آ گیا، جس چیز پر بھی دو زبر والی تنوین آ گئی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسا کہ ابداً وقف ابدا. اب اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے جس طرح باقی حروف میں کرتے ہیں، جس طرح باقی حرکات میں کرتے ہیں. اب جیسا کہ زبر والی ہم نے پڑھ لی، زبر والی مشق، زیر والی مشق اور پیش والی مشق ہم نے پڑھ لی، تو اس کی وقف کی حالت جو ہوتی تھی وہ آخر حرف کو ہم ساکن کر دیتے تھے. لیکن جب دو زبر والی تنوین آ جائے آخری حرف پر، اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے جبکہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہم آسان الفاظ میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ الف مدہ کی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آسان فہم جو آپ کو لگے وہ یوز کریں، لیکن آخری حرف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. آخری حرف کو دو زبر والی تنوین میں ہم اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آئیے اس کا ہجہ کرتے ہیں، 2-3 ورڈ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل کی کلاس میں مزید پورے مشق کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آئیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے، تھوڑا سا سبق مشق سے بھی پڑھ لیتے ہیں. تعاوض تسمیہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اب اس کا ہجہ کریں گے. آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آیا ہوگا انشاءاللہ. حمزہ زبر. ہجہ کریں گے. ہجے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ حرف اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آواز فی الحال نہیں بنائیں گے، یعنی رواں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر. با زبر. دال دو زبر. اب اس کے بعد آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے یہ ایکسٹرا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے. جس طرح پچھلے کلاسز میں 2 کلاسز میں نے آپ کو فرق سمجھایا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایکسٹرا ہیں، زائد ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دال دو زبر. ٹھیک ہو گیا. اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ لیٹر کی طرف، نیکسٹ ورڈ کی طرف. اس کو پڑھیں گے، پھر اکٹھا اس کا رواں اور ہجہ اور رواں دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں وقف کی حالت بھی پڑھیں گے. با زبر. ٹھیک ہے. اب تو ہم اگر 1 to 1 اس کو پڑھتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ ڈائریکٹ بتاؤں گا کہ اب با کے اوپر زبر ہیں تو اس سے کیا بنا، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ با. طا کے اوپر زبر ہے تو کیا بنا، تو آپ مجھے کہیں گے کہ طا. لیکن میں ابھی آپ سے جو ہے لائیو نہیں سن سکتا کیونکہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو ہجہ اور رواں دونوں جو ہے وہ الگ الگ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو خوب سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ویسے 1 to 1 جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں کہ آ با دونوں کو ملا کے پھر پڑھتے ہیں آبا. یعنی بچے سے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ہجہ الگ سمجھا رہا ہوں اور رواں الگ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو پراپر جو ہے وہ سمجھ آ جائیں. با زبر. طا زبر. وا دو
زبر، یہ اس کا ہجا ہو گیا. نیکسٹ لیٹر کی جانب بڑھیں گے. طا زبر، با زبر، قاف دو زبر. نیکسٹ لیٹر کاف زبر، ذال زیر، با دو زبر، اس کا ہجا ہے. نیکسٹ لیٹر پڑھتے ہیں، نیکسٹ ورڈ پڑھتے ہیں. ثا زبر، میم زبر، نون دو زبر. نیکسٹ لیٹر صاد زبر، عین زیر، قاف دو زبر. آئیے اب اس کا ہم ہجا، رواں اور وقف کی حالت تینوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ زبر، کیا بنا؟ آ. کیا بنا؟ آ. یعنی زبر کو، یعنی حرکات کو ہم جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آ. با زبر، با، کیا بنا؟ با. دونوں کیا بنے؟ حمزے کی ساؤنڈ اور با کی ساؤنڈ. ابا، کیا بنا؟ ابا. آ با، دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. ابا. دال دو زبر، کیا بنا؟ دن، دن، کیا بنا؟ ابدن، ابدن. وقف کیا ہوگی؟ ابدا. کیا؟ ابدا. یعنی آخری حرف پر جو ہے دو زبر والی تنوین ہے. دال کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں. تو دو زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا الف مد میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں. جو آپ کو آسان ہو، جو ڈیفینیشن آپ کی سمجھ کے لیے جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھیں. یا ایک الف کے برابر پڑھیں گے یا الف مدہ میں اس کو کنورٹ کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو صورت ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں دو زبر جب آ جائے تو ہم اس کو ایک الف کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابدن، ابدا. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر اس کو آخری حرف کو ہم پڑھیں گے. نیکسٹ لیٹر با زبر، کیا بنا؟ با. کیا بنا؟ با. طا زبر، کیا بنا؟ طا. طا. دونوں کو ملا کے پڑھیں. بطا، بطا، بطا. را دو زبر، کیا بنا؟ رن، رن، کیا بنا؟ اکٹھا پڑھتے ہیں. بطرن، بطرن، بطرن. وقف کیا ہوگی؟ بطرا، بطرا. نیکسٹ لیٹر طا زبر، کیا بنا؟ طا. با زبر، کیا بنا؟ با. دونوں کیا بنی؟ طبا، طبا. قاف دو زبر، کیا بنا؟ قن، قن. تینوں کیا بنی؟ طبقا، طبقا. کیا بنا؟ طبقا. وقف کیا ہوگی؟ طبقا، طبقا. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. نیکسٹ لیٹر کاف زبر، کیا بنا؟ کا، کا. یہاں پر ایک وضاحت میں پھر سے کرتا جاؤں کہ مشق میں اکثر لوگ، اکثر بچے، اکثر قراء صاحبان یا قاریات، وہ جو بچوں کی آسانی کے لیے وہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم بنا کھینچ کے پڑھیں گے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا جو پراپر حق ہے وہ کھینچنے کا ہے تو وہ ہم ادا کریں. ٹھیک ہے. کاف زبر، کا. ذال زیر، ذی، کیا بنا؟ کذی. با دو زبر، کیا بنا؟ بن. کیا بنا؟ بن. تینوں کیا بنے؟ کذبن، کذبن. وقف کذبا، کذبا. با کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلے تختی میں پڑھا تھا. نیکسٹ لیٹر ثا زبر، کیا بنا؟ ثا. میم زبر، کیا بنا؟ ما. دونوں کو ملا کے پڑھیں. ثما،
ثما نون دو زبر کیا بنا نن نن تینوں کیا بنے ثمنا ثمنا وقف ثمنا ثمنا یہ آخری حرف پڑھتے ہیں اور اس لائن کا آخری حرف ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ آج کے لیے ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے اس کو ریپیٹ بھی کریں گے لیکن کل کی کلاس میں انشاءاللہ اس پوری مشق کو پھر سے پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں صاد زبر کیا بنا صا 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 عین زیر عی کیا بنا عی دونوں کو ملا کے پڑھیں صاعی کیا بنا صاعی قاف دو زبر کیا بنا قن قن تینوں کو ملا کے پڑھیں گے صاعقا صاعقا وقف کیا ہوگی صاعقا 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 صدق اللہ العظیم محترم ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ